جو آپ نے بات کہی وہ بالکل درست ہے، مگر اگر آپ پی ٹی آئی کے اندر دیکھیں جو ڈویژنز ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں۔ ایک طرف سے عمران خان صاحب کا موقف ہے کہ جی ہم مذاکرات کریں گے، نہیں تو ریمیٹنسز بند کر دیں گے، نہیں تو سول نافرمانی شروع ہو جائے گی۔ دوسری طرف اگر ہم بیرسٹر گوہر کی لینگویج دیکھیں اور کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ایون شیر افضل مروت صاحب جن کو ایک ہاک سمجھا جاتا ہے پی ٹی آئی کے اندر، وہ بھی پیش رفت کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کی طرف، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کنڈیشنز کے اوپر نرمی برتی جا سکتی ہے، ہم فلیکسیبل ہو سکتے ہیں اگر مذاکرات کریں۔ ایک دم بہت بڑے ڈو بن گئے، بہت بڑے ڈو بن گئے، اس لیے چونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ پیریڈ گزرا ہے 25 اور 26 نومبر کا، اس کے اندر ان کی اپنے ورکرز نے ان کی بڑی سرزنش کی ہے، اور یہ ایک امپریشن گیا ہے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ جو ہے نہ ہی ڈسپلنڈ ہے، نہ ہی وہ ذمہ دار لیڈرشپ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ they led their people to the killing fields۔ سو میرا خیال ہے کہ لوگ اب یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر ورکرز کہ جی ان کو مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرنے چاہیے، مگر کیا وہ سوچ عمران خان صاحب کی ہے وہ فی الحال نظر نہیں آ رہی ہمیں۔ لیکن عامر صاحب، عمران خان کی سوچ ہی پارٹی کی سوچ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اگر عمران خان صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 دن میں جو کچھ کرنا ہے کریں، نہیں تو بس پھر گیم آن ہے، یہ اس کو کتنا سیریسلی لے رہی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں، وہ اپنے آپ کو نان سیریس بنا رہے ہیں، سب پاپولر سپورٹ ہونے کے باوجود انہیں راستہ بنانا چاہیے۔ سیاستدان کا کام ہے راستہ بنانا۔ وہ دیوار میں ٹکر مارنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، کبھی جنرل ڈائر کہہ دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ جنرل کو آرمی چیف لگا دیا، اور راستہ بھی انہیں سے مانگنا چاہتے ہیں کہ میرے لیے راستہ کھولو، اور وہ دباؤ میں لانا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، وہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل لانا، تو وہ تو نہیں آ رہی، نہ ان کی طرف سے کوئی ایسا انڈیکیشن آ رہا ہے۔ رات جو امریکن کی طرف سے پابندیاں بھی لگی، یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں لگی، تو وہ بھی سارا ملبہ عمران خان پہ آ گیا ہے کہ یہ آپ کے جو ڈائسپورا پاکستان سے باہر بیٹھا ہے اور آپ ان کو یوز کر رہے ہیں، اور وہ بڑی خوشی منا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی ٹویٹ آئے چاہے کوئی بیان آئے، وہ تو پاکستان کر لے گا اس معاملے پہ کہ نیوکلیئر کے اوپر تو ظاہر ہے ہمارے پاس اگر کوئی واحد راستہ اس وقت بقا کا ہے تو وہ ایٹم بم ہے ہمارے پلے اور کچھ نہیں، ہم روایتی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ خان صاحب کی غلط فہمی ہے۔ آج ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پتہ چلے گا شام میں وہ کیا بیان جاری کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تو ہمیشہ سے وہ سی ایم ایل اے رہا ہے، کینسل مائی لاسٹ آرڈر، کہ وہ اتوار کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک دم آگے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں کہ مذاکرات۔ ان کی ٹیم بہرحال تیار نہیں ہے اس کام کے لیے۔ ہاں، لیکن اس میں پھر یہ جو کنفیوژن ہے، اگر بات چیت آگے چلتی ہے، کوئی پاسبل طریقہ ہے کہ بیچ میں کچھ کامن گراؤنڈ نکل آئے، کہیں سے کوئی سلوشن نکل آئیے، کہیں سے آپ کو نظر آتی ہے اس کی امید؟ دیکھیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے پی ٹی آئی کے رکن ہیں ان سے تو بات نکل سکتی ہے، کیا عمران خان صاحب سے بات نکل سکتی ہے کہ نہیں، وہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، چونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب بھی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور کوئی نہ کوئی آپ کنسنسس پہ پہنچ گئے ہیں، خود عمران خان صاحب کے ساتھ بھی، تو شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی بڑا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر رہے تھے، اعظم طاہر صاحب کے گھر گئے، بات چیت جو ہے مکمل ہو گئی تھی، یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جی الیکشنز ہوئیں گے اور اس تاریخ پہ ہوئیں گے، اور پھر عمران خان صاحب کا فون آیا اور وہ ساری کئی کرائے کے اوپر پانی پھر گیا۔ سو دا بگ کوسچن از کہ عمران خان صاحب خود سے شاید مذاکرات اس طرح سے نہیں چاہتے، وہ ایک ایکسٹریمسٹ پوزیشن لے سکتے۔ اگر مذاکرات نہیں بھی کہیں چلتے تو آپ کے خیال میں حکومت فکر مند ہوگی، یا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے سنبھال لیا معاملہ؟ دیکھیں، سیاسی استحکام اقتصادی استحکام سے جڑا ہوا ہے، وہ تو نہیں ہے، وہ آپ کو چاہیے، لیکن عمران خان کی گارنٹی جو گورنمنٹ کے وزراء کہتے ہیں بالکل 100% ہے۔ جو یہ بات منیدہ کہہ رہی تھی، جب جولائی کی تاریخ الیکشن ہوئی کہ جی اسمبلی توڑتے ہیں، کرا لیتے ہیں، تو اس دن سپریم کورٹ کے باہر جہاں جرنلسٹ کھڑے ہوتے ہیں، شاہ محمود اور فواد چودھری کی تلخ کلامی ہوئی تھی، تو شاہ محمود نے کہا میری اتنی بےزتی ہوئی ہے یہ جولائی پہ ماننے پہ، میں نہیں کرتا بات جا کے۔ جب عمر عطا بندیال عدالت کی بجائے پنچایت لگا کے بیٹھ گئے تھے کہ آپ ڈیٹس کر لیں آپس میں، تو خان صاحب نے ویٹو کیا نا، تو خان صاحب تو آج بھی وہیں کھڑے ہیں، انہوں نے کب مان لی؟ مطلب یہ بیٹھ جائیں، اسپیکر نے بھی آفر کر دی کہ، اور ان سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے اس وقت ان کے پاس کہ بیچ کا میدان لے کے، چاہے اس میں نواز شریف لے آئیں یا چک زئی لے آئیں، آپ جس کو مرضی لے آئیں، وہ ایسا گھر ہے جہاں پہ سب بیٹھ سکتے ہیں۔ عمران خان نے کوئی اس کو تو نہیں اٹھایا اپنے پورے ٹینیور میں، ایاز صادق کو، ایچیسن کی دوستیاں ہیں، لڑائیاں بھی ہیں، الیکشن بھی آ رہے ہیں، لیکن اب عمران خان کو کون مانے گا؟ دیکھیں نا، بیگم بشرا نے کیا کیا، یہاں آپ کے پڑوس میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ وہ سب سے پہلے نکل گئی، وہ رک جاتی ہیں، علی امین جا سکتا تھا، ان کو گھسیٹتے ہوئے لوگ دیکھتے نا، وہ تو آرام سے بیٹھ کے گاڑی میں، آج یہ
لوگوں کو پھنسا کے ان سے دعوے لے کے آپ نکل گئے تو پیچھے لوگ کیا کریں؟ خان صاحب نے اپنے آپ کو پھنسا لیا، جیسے آج وہ سلمان کو بھی نکال دیا نا پارٹی سے، وہ بڑا ان کا ڈائی آرٹ تھا، پتہ نہیں دنیا کی ساری گالی اس نے سنی ہے، تو جب اس نے بیگم بشرا پہ اٹھایا تو کام ختم. تو پھر بیگم بشرا بیٹھے گی مذاکرات میں تو شاید ہو، لیکن 22 کو تو کیا ہونا ہے، لیکن 23 کو. ہاں لیکن ایون دوز آپٹکس کہ وہ آمنے سامنے بیٹھے اور میں اور آپ جو ہیں وہ ان کو کور کر رہے ہیں، اس پہ بات کر رہے ہیں، یہ آپٹکس سے بھی تھوڑی سی معاملات نارملائز ہونے شروع ہوں گے آپ کے خیال میں؟ فہد صاحب، میں یہ سمجھتی ہوں کہ دا بگ کوسچن اینڈ دا ایلیفنٹ ان دا روم وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ آپس میں مذاکرات کریں اور مسائل کا حل ڈھونڈیں، چاہے وہ کرم کا معاملہ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا معاملہ ہو؟ اگر تو وہ یہ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ کو فعال کیا جائے اور اس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور اس کے اوپر بات ہوئیں تو پھر اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا. مگر اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات چیت نہ ہو اور عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے اندر ان کو کنوکٹ کیا جائے یا مزید ان کو اور رگڑا دیا جائے تو پھر میرا خیال ہے نتیجہ کچھ اور ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے ویسے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے بغیر اس طرح اتنا آ کے آفر کیوں دے گی؟ اس گورنمنٹ کے پاس آپ کے خیال میں اتنی وہ ہے کہ وہ سخت نہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے ہر سیاستدان جو ہے وہ سیاسی مسئلے کا حل تو نکالے گا نا، اور اس کے لیے آپ کہتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے، مگر دیکھیے ایک گورنمنٹ کی گڈ ول ہوتی ہے، ایک گورنمنٹ کی لیجٹمیسی ہوتی ہے. اگر ایک گورنمنٹ کی ایک بھرپور اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر ہو تو اس کو بھی مانا جاتا ہے. لیٹس اسیوم سنڈے کو بات چیت شروع ہوتی ہے، منڈے کو 190 ملین پاؤنڈ کی سزا آ جاتی ہے، بات ختم. دیکھیں جی اس وقت تو سزا تو آ رہی ہے، مطلب مجھے کوئی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ فوج نے وہ شاخ زیتون جسے کہتے ہیں وہ ایک پکڑائی ہے کہ آپ معافی مانگ لیں. فوج راستہ دے رہی ہے نا، اور اس کے بعد جیسے سب نے پریس کانفرنس کی بنیادی طور پہ وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کام کیا، لوگوں کو اس سائڈ پہ لگایا، آپ پہلے تو اس سے پیچھے ہٹیں، پھر راستے آپ کو مل جاتے ہیں. نواز شریف نے جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ تھی، جنرل ظہیر اس کے ساتھ ظہیر الاسلام لگے ہوئے تھے، وہ ان کے گھر بنی گالا گئے، اس سے بڑا جسچر کوئی نہیں ہو سکتا تھا. عمران خان نے کیا کیا؟ تھپڑ مارا، سیاسی تھپڑ. شہباز شریف روز کھا رہا ہے، اس نے عمر ایوب کو جا کے ہاتھ میں لایا، اس نے کہا تم چور اور ڈاکو ہو. مطلب یہ کس قسم کے سیاستدان اکٹھے ہوئے ہیں؟ پرائم منسٹر چل کے جاتا ہے، یہ نہیں ہے وہ ہے تو پرائم منسٹر نا، آپ نہیں مانتے. اب کس کے پاس جا رہے ہیں آپ؟ گھروں میں کس کس کے چھپ کے ملنا چاہ رہے ہیں عمر ایوب صاحب؟ یہ جو ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جی ہم سیمنٹ کے ان ڈبوں سے ہماری پاس ہالی ووڈ والوں کو ہماری گاڑیاں چیک کرنی چاہیے، کوئی نئی آ گئی ہیں، بٹن دبایا اور اڑ کے چلی گئی. یہ فراڈ ہے، سب جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ تو ہیں چور ڈاکو، ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ پھر اس سے کلائم ڈاؤن کرنا پڑے گا. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ مطلب مجھے تو بڑا مشکل لگتا ہے. نہیں دیکھیے کلائم ڈاؤن تو انہوں نے ایک طرح سے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تو کیا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے کلائم ڈاؤن نہیں کیا، مگر ان کی سینس آف ججمنٹ کے اوپر میں آج بھی ایک سوال کرتی ہوں. دیکھیے ڈی چوک پہ آنا عمران خان صاحب کی فیصلہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر تمام پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم چائنا چوک تک رک جائیں گے، ہم آگے نہیں جائیں گے. بشرا بی بی جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے آرڈرز فالو کر رہی تھیں، یہ تو کلیئر ہے ہمارے جو ہم نے بات چیت کی ہے. مگر عمران خان صاحب کیا بات چیت کرنا چاہیں گے ان لوگوں سے؟ وہ تبھی کریں گے جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا محور ادھر نہیں ادھر ہے. آپ کو مذاکرات کہیں جاتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ان دی اینڈ تو یہی کچھ ہونا ہے. اس وقت تو مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا. دیکھیں عمران خان جو مرضی، ان کا جو فالوور ہے نا وہ 2-4 دن گالی دے گا اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے، اس نے عمران کے پیچھے ہی جانا ہے، لہذا یہ اس کو فکر نہیں ہے.